بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح صبح میری دوست کا فون آیا اور وہ مجھے کہنے لگی کہ بھئی آ جاؤ، میری بیٹی دبئی سے واپس آ گئی ہے، ملنے کے لیے آئی ہوئی، تم آ جاؤ، آ کے مل لو، بس تم ضرور آ جاؤ۔ وہ کچھ اس کی آواز بڑی افسردہ اور رونے والی لگ رہی تھی، اور میری سمجھ میں نہ آیا اس کی بیٹی آج 4 سال بعد دبئی سے واپس آئی تھی۔ اب وہ خیر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ میں شام کو ان کے گھر چلی گئی۔ جب میں شام کو ان کے گھر گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کی بیٹی اتنی کمزور لاغر سی، جیسے کہ کوئی بیمار ہو، اور اماں بھی روئے جا رہی ہیں۔ جو میری دوست تھی وہ روئے جا رہی تھی برابر۔ تو پوچھا بھئی کیا ہو گیا سارا، کہ 4 سال تک نہیں آئی یہ وہ۔ تو جو کہانی اس نے بتائی وہ بڑی دردناک تھی۔ اس نے کہا کہ جب اس بچی کی شادی ہوئی تھی تو بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی، بہت زیادہ سونا بھی چڑھایا، لڑکا بھی بہت پڑھا لکھا تھا، یہاں پر دکھایا کہ لڑکا بہت اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، ہر طرح سے کماتا تھا اور بہت اچھی جاب پہ تھا دبئی میں۔ گھر والوں نے اس نے دیکھ داکھ کے بڑا سمجھوتا کر کے لڑکی کی شادی کی۔ پھر انہوں نے پردیس کا کر لیا، پردیس بھی بھیج دیا بچی کو۔ جب سونا بھی چڑھایا تھا بہت، اور زیور کپڑے دینا لینا بہت کیا تھا سسرال والوں نے بھی، اور اس نے میری دوست نے بھی اتنا دینا لینا کر کے جب وہ گئی چلی گئی۔ اب وہاں جا کے 4 سال یہ فون کرتی رہی کہ بھئی بیٹی کب آئے گی، تو کوئی جواب ہی نہ دے، کوئی بات ہی نہ سنے۔ آخر میں سارے نمبر بلاک ہو گئے، کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ لیکن اب اس نے آ کے بتایا کہ اس کے ساتھ وہاں پہ کیا گزری۔ اس نے بتایا کہ جب میں وہاں گئی تو میرے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، مجھے گھر کے پورے کام پہ لگا دیا گیا۔ جب میں گئی تو بس ایک دن مجھے صرف وہاں پر دلہن کے لے گئے کہ تاکہ سب مل لیں مجھ سے، جو بھی ادھر ادھر کے رشتہ دار تھے ان کے کچھ ملنے جلنے والے وہ آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، ملے اور وہ چلے گئے۔ اس کے بعد تو میری ساس نے کہا کہ بس اب کپڑے بدلو اور گھر کا کام کرو، یہ کرو۔ میں سب کا کام کرتی تھی سارا دن، کپڑے دھوتی، دیوروں کے، اپنے سسر کے، ساس کے، سب کے کپڑے دھوتی، نند کے بھی کپڑے دھوتی۔ اپنی بیٹی کو تو اتنے آرام سے انہوں نے رکھا ہوا تھا، لیکن مجھ سے وہ سارا کام کرواتے اور مجھ سے کہتی کھانا پکاؤ سب کے لیے۔ میں سب کا کھانا بناتی، ہر طرح سے جو جس کو چاہیے تھا وہ بنا کے رکھتی۔ صبح سویرے 6 بجے اٹھ جاتی، نماز بھی نہیں پڑھ پاتی تھی کہ مجھے ہوتا تھا کہ ناشتہ دو، نند کو پڑھنے جانا ہے، دیور کو آفس جانا ہے، یعنی کہ وہ ایک مجھے نوکر کی طرح خرید لائے تھے۔ اور شوہر جو تھا وہ بالکل میری طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا تھا، اور میں اس کو کہتی تھی کہ یہ ہے یہ ہے، تو وہ مجھے کہتا تھا چپ کر کے کام کرو، اگر تم کام نہیں کرو گی تو تمہیں میں واپس بھجوا دوں گا، یا ہم تم پہ اتنا ظلم کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ساس بھی بولتی تھی کہ دیکھو بیٹا کام کرو، نہیں تو پھر ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ تم یاد رکھو گی، تمہارے ماں باپ سے کبھی تمہیں ملنے نہیں دیں گے، اور نہ تم کبھی اپنے گھر جا سکو گی، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہم تمہیں مار دیں گے یہیں پہ۔ اور وہ چونکہ وہ چھوٹی تھی تو وہ ڈر گئی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے، تو وہ ان کی تابع داری کرتی گئی، جس طرح وہ لوگ کام کہتے وہ اسی طرح کرتی گئی۔ کرتے کرتے اتنے برے حالات ہو گئے، کوئی اولاد بھی نہ ہوئی اور کام کرتی رہی، کیونکہ شوہر تعلق ہی نہیں رکھتا تھا اس سے۔ شوہر اپنی آوارہ گردیاں کرتا پھرتا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کہنے لگی کہ ساس نے دوسرے تیسرے دن ہی میرا سارا زیور مجھ سے چھین لیا، بری کا بھی لے لیا اور جہیز کا بھی لے لیا، سب کچھ لے لیا، میرے ہاتھوں میں جو انگوٹھیاں تھیں وہ بھی اتروا لی، چوڑیاں بھی لے لیں۔ کہنے لگی یہاں سارا زیور میرے ہاتھ میں دے دو کیونکہ یہاں چوری ہو جاتا ہے، پھر تمہیں کون دے گا دوبارہ، لے کے سارا زیور رکھ لیا، اور میرے ساتھ اس طرح کے حالات کر دیے کہ میں بالکل پریشان ہو گئی۔ میرے لیے زندگی اتنی مشکل ہو گئی کہ انتہا نہیں۔ کبھی کبھی وہاں پر کوئی لوگ آتے تھے، وہاں پہ جس بلڈنگ میں ہم رہتے تھے وہ بلڈنگ کی صفائی کرنے آتے تھے کچھ لوگ، 2-4 لڑکے آتے تھے وہاں سے، وہ ایک لڑکا وہاں پہ صفائی کرنے آتا تھا تو میں نے اس سے سلام دعا کی، پتہ چلا وہ پاکستانی ہے۔ میں نے اس کو تھوڑی بہت اپنی کہانی بتائی، تھوڑی سی بتائی، پھر تھوڑی بتائی، کرتے کرتے مجھے 1 سال لگا۔ اس کو میں نے اتنی کہانی بتائی اور کہا کہ میری کسی طرح مدد کر دو کہ میں واپس پاکستان چلی جاؤں، اپنے گھر، اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں، بس میرا اتنا کر دو۔ اور لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی، کوئی ایسی وہ لوگ اتنا ظلم کر رہے تھے، کوئی جاہل لڑکی ہوتی تو بھی سمجھ میں آتا، بھی پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس نے BBA کیا ہوا تھا اور سمجھدار تھی، یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی،
اس کے ساتھ ایسے ظلم کیے جا رہے تھے اور وہ چپ چاپ سہتی رہی کہ میرے ساتھ کچھ اور غلط نہ ہو جائے. اب ایسی ساری باتیں سہتے کرتے اس کا ٹائم گزرتا رہا. تو جو وہ لڑکا تھا اس نے پھر مدد کی اس سے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کرائے کے پیسے دے کے تمہیں پاکستان بھجوا دوں گا, تمہاری ٹکٹ بھی کروا دوں گا, تم کسی طرح اپنا پاسپورٹ ان لوگوں سے لے لو. تو وہ کہنے لگی میں نے کتنی مشکل سے اپنا پاسپورٹ ان سے حاصل کیا, یہ کسی کو نہیں معلوم. جب ایک دن یہ لوگ سارے دعوت میں گئے ہوئے تھے تو مجھے گھر میں بند کر کے چلے گئے. میں نے پورے گھر کی تلاشی لی اور ڈھونڈا ادھر ادھر, اور پھر میں نے ایک وہ نکال لیا, پاسپورٹ مجھے مل گئے. تو میں نے وہاں سے چپکے سے اپنا نکال لیا خاموشی سے, جو کسی کو پتہ نہ چلے, اور کوئی چیز نہیں ہٹائی, اور پاسپورٹ میں نے اپنے پاس چھپا کے رکھ لیا. موقع پاتے ہی میں نے اس لڑکے کو دے دیا پاسپورٹ, اور میں نے کہا تم میری پوری تیاری کروا دو. بس پھر اس نے جس دن مجھے, وہ ایک دن پہلے مجھے یہاں سے لے کے چلا گیا, کہنے لگا جس دن تمہیں موقع ملے تو مجھے فون کر دینا, میں فوراً آ جاؤں گا, تمہیں لے جاؤں گا. اب اتفاق کی بات ہے کہ ان سب کو ایک دوسرے شہر ابو دھابی جانا پڑا. تو یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ابو دھابی صبح جائیں گے شام میں آ جائیں گے, تو لہٰذا تم گھر کا خیال رکھنا, کھانا وانا پکا کے رکھنا, سب کر کے رکھنا. بس وہ اللہ نے مجھے ایسا موقع دیا تھا کہ میں گھر سے بھاگ گئی. میں نے جلدی سے گھر کھولا, حالانکہ ساس میری بڑے لاک لگا کے جاتی تھی چاروں طرف, لیکن ایک لاک ایسا تھا جو کھلا رہتا تھا کہ کوئی کام پڑے یا باہر نکل کچرا پھینکنا ہو یا کچھ کرنا ہو تو میں کر لوں. تو میں اس طرح کر کے وہاں سے نکلی اور اس لڑکے کو فون کر دیا, وہ آیا, وہ مجھے لے کے گیا. پھر اس کے پاس میں ایک دن وہاں پہ رکی, کچھ اس نے کارروائی کی میرے جانے کی اور ٹکٹ وغیرہ دیا. میں نے اس کو اپنا فون نمبر دیا, سب دیا. میں نے کہا میرے ابھی گھر والوں کو فون نہیں کرو, میں خود چلی جاؤں گی, اور جیسے ہی وہاں پہنچوں گی انشاءاللہ تمہارا پیسہ میں واپس کروں گی, مجھ پر قرض ہے کہ میں تمہارے وہ سارے پیسے واپس کروں گی. تو اس طرح کرتے کرتے وہ بچی وہاں سے, اس کو نے پاکستان اس کو بھجوا دیا. اس نے بہت دعائیں دیں اس کو, اور وہ آ گئی. پاکستان آتے ہی اس نے فون کیا اپنے والدین سے, اس لڑکے کی بات کروائی, اس کو بتایا کہ میں خیریت سے پہنچ گئی ہوں اپنے. اس نے یہاں پر کراچی میں اترتے ہی اس نے ٹیکسی پکڑی, رکشہ یا ٹیکسی لی جو بھی, اور پھر وہاں سے سیدھی اپنے گھر آئی. گھر والے حیران رہ گئے کہ نہ کوئی ہاتھ میں بیگ نہ کوئی چیز, خالی ہاتھ وہ بچی گھر پر آ گئی. تو والدین اس سے لپٹ لپٹ کے روتے رہے, بہنیں سب گھر اتنا رویا, اتنا پریشان ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا. یہ ایک بہت بڑا جوا تھا جو وہ ہار گئی بیچاری. میری دوست کہنے لگی یہ ایک جوا تھا جس میں میں نے اتنا مال لگایا اور اپنی بچی کی, اتنی پیاری بیٹی تعلیم یافتہ کو بھیجا. مشکل سے اس کی عمر 25 سال تھی اس لڑکی کی, اور اس کے ساتھ اتنا زبردست یہ واقعہ ان لوگوں نے کیا. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو آ کے اپنی بچیاں یہاں سے بیاہ بو کے دبئی لے جاتے ہیں. اب دبئی کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے, اس کے پیچھے جا کے دیکھنا چاہیے کہ کیا گھر بار ہے, کون لوگ ہیں, کیا ہے. ایسے کسی کو شادی نہیں کر کے بھیج دینا چاہیے. تو بس یہ بڑی دردناک کہانی تھی, میری دوست کے گھر کا واقعہ تھا. ہم سب کا بہت دل دکھا, ہم بہت روئے. بچی کو تسلی دی کہ اللہ تمہارے لیے اور اچھا بہتر راستہ بنائے گا, فکر نہیں کرو. سب نے گھر والوں کو بھی تسلی دی. تو اللہ تعالیٰ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے, اور بہت اچھے گھرانوں میں اور اچھے نیک اور قدردان لوگوں میں شادیاں کروائے بیٹیوں کی. آمین.